السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمیں مذہب اسلام میں یہ طریقہ انجام دینے کا حکم دیتا ہے کہ اگر نماز میں ہو اور کچھ ایسے مسائل آ جائیں جو آپ نماز توڑ کے اس مسائل کو، اس کام کو آپ انجام دے سکیں؟ اگزامپل کے طور پر جیسا کہ کوئی شخص کھانا بنا رہا ہو اور اس کا دودھ جلنے کا امکان ہو، دودھ جل رہا ہو یا ترکاری سبزی جل رہی ہو، تو کیا ہم نماز کو توڑ کے اس سبزی، اس ترکاری کو ہم بچا سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ہمیں مذہب اسلام میں یہ حکم ہے؟ تو ہاں یارو، ہاں عزیز، یہ مذہب اسلام میں ایک لچک نام کی کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، اسے ہمیں مذہب اسلام نے یہ عطا کیا ہے۔ سب سے اول بات، میں آپ کے آج جو سامنے آیا ہوں، آپ کے حضور آیا ہوں، وہ چند مسائل جو لے کر یعنی نماز کی حالت میں ہم نماز کو توڑ کے اس کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں، وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 پر یہ مسائل ہے جو ان چیزوں کی وجہ سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، نماز چھوڑ کر وہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے اول بات کہ سانپ مارنے کے لیے جب کہ تکلیف پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر کہہ دیے، 1 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، جتنا بھی ہو، اور آپ کے سامنے سانپ آ گیا اور آپ کو صحیح اندیشہ ہو کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو کاٹ لے، تو اس صورت حال میں آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ نماز توڑ کے آپ اس سانپ کو مار دیجئے، سانپ کو بھگا دیجئے۔ تو یہ ہمیں مذہب اسلام میں یہ چھوٹ ہے، یہ ہمیں چھوٹ دیتا ہے یہ مذہب اسلام۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ آ گیا سامنے، تو آپ اس سانپ کو ہٹانے کے لیے، مارنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مذہب اسلام میں ایک لچک ہے۔ دوسری بات یارو وہ یہ کہ جانور بھاگ گیا ہو، اس کو پکڑنے کے لیے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، لوگ بکری پالتے ہیں، جانور کوئی بھی چوپایا ہو یا کسی جانور پالتے ہو اور وہ بھاگ گیا ہو، وہ کھل کے یا کسی بھی طریقے سے یعنی وہ بھاگ جائے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو مذہب اسلام ہمیں یہ چھوٹ دیتا ہے کہ آپ نماز کو توڑ لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں سزا نہیں دے گا۔ یہ شریعت میں کوئی شریعت اس سے کیا بولتے ہیں غلط بھی نہیں سمجھتی ہے، بلکہ آپ نماز کو توڑ دیں اور جا کے اس جانور کو پکڑ لیں، اپنے جانور کو محفوظ کر لیجیے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ مذہب اسلام میں یہ حکم دیا ہے۔ پھر بکریوں پر بھیڑیوں کے حملہ کے وقت، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو، چوڑ میں ہو، کہیں بھی ہو یا گھڑی پر ہو، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ بکریوں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، بھیڑ نے حملہ کر دیا، تو آپ اس وقت آپ نماز کو نہیں ادا کریں، نماز ہمیں نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیں نماز توڑ کے، نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنی بکریوں کو یا دوسرے کو بکری کو ہم بچا سکتے ہیں، ہم بچائیں، یہ مذہب اسلام میں حکم ہے۔ چوتھی بات یہ ہو کہ اپنا یا کسی دوسرے کے 1 درہم کا نقصان ہو۔ میں جو بتایا شروع میں، یعنی کوئی شخص کھانا بنا رہا تھا کہ اس کی سبزی جل رہی تھی، تو آپ نماز کو توڑ دیں۔ اب یہ نہیں کہ سبزی جل رہی ہے اور آپ نماز پڑھ، نہیں، یہ ہمیں مذہب اسلام یہ حکم نہیں ہے۔ تو آپ نماز توڑ دیں اور جائیں سبزی کو پہلے بچائیں، سبزی کو صحیح کریں۔ پھر اسی طرح دودھ جل رہا ہو اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ دودھ جل رہا ہے، تو آپ نماز کو توڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، پہلے جا کر دودھ بچائیں، گیس وغیرہ جس پر بھی چولہا وغیرہ پر پہلے دودھ کو بچائیں، پھر آپ نماز پڑھیں۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دودھ جل رہا ہے، نہیں اللہ کی عبادت ہے، پہلے ہم عبادت کر لیتے، نہیں، پہلے آپ دودھ کو بچائیں، یہ مذہب اسلام میں لچک ہے، آپ سبزی کو بچائیں۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے موبائل یا کوئی ایسی شے جو 1 درہم ہو، کم تھوڑا سا بھی ہو، 500 600 700 روپیہ کم، اتنا کا بھی اگر کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو، اور کوئی چور لے کے بھاگنے والا ہو، بھاگ رہا ہو، تو آپ نماز کو توڑ دیں اور اس کے بعد جا کے اس کو چور کو پکڑے، اپنی چیز کو، اپنے شے کو حفاظت کر، اپنی چیز کو محفوظ کر لیں۔ یہ پھر پاخانہ پیشاب معلوم ہوتے وقت آپ نماز پڑھ رہے کہ آپ کو تیز کا پاخانہ پیشاب معلوم ہو گیا، تو آپ اس صورت حال میں بھی آپ نماز توڑ سکتے ہیں، یہ مذہب اسلام میں چھوٹ ہے۔ پھر کپڑا یا بدن پر اتنی نجاست دیکھی جو مانع نماز نہ ہو، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں
कि आपके कपड़ा पर गंदगी है, इतनी जो नमाज को तोड़ने वाली ना हो, तभी भी आप नमाज को तोड़ ले, नमाज को छोड़ दें। आप पहले जाकर उस नजासत को, उस गलीज़ को, उस जो नापाक शय है उसको पहले दूर करें, उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ें। ये मज़हब इस्लाम में हुक्म है। फिर कोई मुसीबत ज़दा पुकार रहा हो तो नमाज को तोड़ देना इस सूरत में तो वाजिब है। यानी कोई शख्स है जो डूब रहा है पानी में, कोई शख्स है जो आग में जल रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हो, तो क्या हमें ये शरीयत, ये क्या हमें ये मज़हब इस्लाम जो है हमें ये क्या हुक्म देता है? तो मज़हब इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि आप उस मुसीबत ज़दा को पहले बचाएं। यानी आप नमाज को तोड़ दे और उस मुसीबत ज़दा, यानी वो आग में जल रहा हो तो आग से आप बचा ले, या क्या बोलते हैं पानी में डूब रहा हो, तालाब में डूब रहा हो तो आप उसे बचाएं। उसके बाद फिर आप नमाज अदा करें, इसलिए कि उसकी जान चली जाएगी। आप नमाज 10 मिनट के बाद भी पढ़ सकते हो, क़ज़ा भी पढ़ सकते हो, वो उसकी जान जा सकती है। इसलिए आप पहले उसकी जान बचाइए, फिर आप आके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त में मशगूल हो जाएंगे। फिर अंधा कुएं वगैरह में गिरने वाला हो, यानी कोई अंधा नबीना जिसे बोलते हैं, अंधा शख्स है जो कुआं में गिरा जा रहा है या अनकरीब है कि गिरने वाला है, तो इस वक्त में भी, इस सूरत हाल में भी नमाज को तोड़ देना वाजिब है। ये हमें मज़हब इस्लाम में ये लचक देता है। आप इस वक्त आपको नमाज तोड़ देना आप पर वाजिब बनता है। यानी आप क्या बोलते हैं नमाज पढ़ रहे हो, अब वो अंधा डूब जाएगा तो आप गुनहगार होंगे, इसलिए कि आपने वाजिब को तर्क किया है। फिर नफिल नमाज पढ़ रहे हो, यानी आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं और आपके वालिदैन पेरेंट्स को मालूम नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, और आपके वालिद या वालिदा, माँ या बाप, किसी ने आपको पुकारा, आवाज़ लगाई, फला शख्स ये मेरा नाम है अब्दुल हादी, पुकार लिया, तो हम पर ये ज़रूरी बनता है कि हम नमाज को तोड़ दें, नमाज को बाद में पढ़ेंगे, पहले उन पर जाके लब्बैक कहें, यानी हाजिर हो। यह हमें मज़हब इस्लाम में देता है कि माँ बाप बुला रहा हो और आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो नफिल नमाज को तर्क कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उस वक्त तो छोड़ दीजिए, बाद में आप पढ़ लो। अब माँ बाप की जाके जो भी हो, सेवा हो, खिदमत हो, जो भी हो, उसको आप अंजाम दें। ये मज़हब इस्लाम में हमें छूट देता है। इन जितने भी हमने मसाइल बयान किए, सब में आप नमाज को छोड़ के पहले इस काम को अंजाम देंगे, उसके बाद फिर आप नमाज बाद में जाकर अदा करेंगे।